السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کو لائک اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ہر ایک انسان میں دوسرے انسان سے مختلف خوبیاں ہوتی ہیں۔ سر جی، آج آپ ہمارے ساتھ میچ کھیلیں۔ جیسے ہی سر احسان اپنے کام سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے کلاس والے بچوں سے کہا کہ چلو میچ کھیلتے ہیں۔ یہ سب سن کر کلاس کے بچے بہت خوش ہوئے اور میچ کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ سر احسان ان کے مثالی استاد تھے، کیونکہ وہ کتابی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو اخلاقیاتی تعلیم بھی دیتے تھے۔ سب بچے بہت اچھا میچ کھیل رہے تھے اور اسکور بھی اچھے بنا رہے تھے، پر جیسے ہی ان کے سر احسان کی باری آئی تو وہ رن بنائے بغیر ہی آؤٹ ہو گئے۔ دوسرے دن سر احسان نے کلاس میں آتے ہی بچوں سے پوچھا کہ میں کیسا استاد ہوں۔ سب بچوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے اور بہترین استادوں میں سے ہیں۔ سر جی نے دوسرا سوال پوچھا، کیا میں ایک اچھا کھلاڑی ہوں؟ سر آپ اس میں فیل ہو گئے ہیں۔ سر جی یہ جواب سننے کے بعد بہت آرام سے بولے، میں جان بوجھ کر آؤٹ ہوا تھا، کیونکہ میں آپ سب کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہمیں کبھی کسی کی خوشی کے لیے بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ اس بات کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی مکمل نہیں، سب ادھورے ہیں، کیونکہ ہر کسی میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی موجود ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور انسانیت کا یہی تقاضا ہے۔ سر کی بات سب بچے سمجھ گئے تھے اور انہوں نے سر کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ ایک اچھے انسان بنیں گے اور کبھی بھی کسی انسان کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ ایک دن عمر کے گھر کچھ مہمان آئے تھے۔ عمر نے چھوٹے بھائی مومل کو کولڈ ڈرنک لانے کو کہا اور ساتھ ہی کہا اس میں برف بھی توڑ کر ڈالنا۔ چھوٹا بھائی دائیں ہاتھ سے محروم تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بھائی نے اس کو برف توڑ کے ڈالنے کو کیوں کہا، جبکہ وہ جانتا ہے کہ میں ایک ہاتھ سے محروم ہوں۔ جیسے تیسے اس نے کپڑے میں برف ڈال کر توڑ لی تو برف کے ٹوٹتے ہی اس کے بھائی نے کہا، تم کو تو برف بھی توڑنی نہیں آتی۔ مومل کی امی نے اس سے پوچھا، تم نے برف دیوار میں مار کر کیوں توڑی؟ تو عمر بولا، امی بھائی دائیں ہاتھ سے محروم ہے، میں ان پر صرف یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ جو کام دائیں ہاتھ سے نہ ہو سکے اس کا متبادل بایاں ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اس کو شاباشی دی۔ وہ دونوں اس بات سے باخبر تھے کہ باہر کھڑے علی نے سب کچھ سن لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ عمر کے چھوٹے بھائی کا مذاق نہیں اڑائے گا۔
بلکہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح دوسروں کے لیے روشنی بنے گا۔ دوستو، آپ میں سے اگر کوئی کسی محرومی کا شکار ہے تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنی محرومی کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر ایک انسان میں خامیاں اور خوبیاں مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے۔